السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ہاسپٹل کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ کہانی آپ ہی سنیں گے، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ کانوں میں ہیڈ فون لگا لیں اور کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں بھی آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ السلام علیکم، میرا نام مالی ہے۔ میری عمر تقریباً 20 سال ہے۔ سوچا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کروں جو بہت ہی خوفناک سے میں آج تک نہیں بھول سکا۔ میرا تعلق ایک میڈیکل فیملی سے ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ ویسے تو ہمارا تعلق ایک گاؤں سے ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہمیں اپنا گھر چھوڑ کر شہر جانا پڑا۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ گھر میں صرف ابو بڑا بھائی ہی کمانے والے تھے، مگر پھر بھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا میں بھی نوکری کرتا ہوں تاکہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہو سکے۔ اس ٹائم میری عمر 20 سال تھی اور میں نے انٹر کے ایگزام پاس کیے تھے، تو میں نے پارٹ ٹائم جاب تلاش کرنی شروع کر دی، لیکن کافی دھکے کھانے کے بعد بھی مجھے کہیں کوئی جاب نہ ملی۔ میں کوئی ایسی جاب کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی کنٹینیو کر سکوں اور میرے خرچے وغیرہ بھی نکل آئیں۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے بڑے بھائی سے بات کی تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ذمہ لگا دیا۔ کچھ دنوں بعد ان کے دوست کی کال آئی، میری نظر میں ایک جاب ہے، آپ اپنے بھائی کو بھیج دیں۔ یہ سن کر میں کافی خوش ہوا کہ چلو فائنلی مجھے کوئی جاب مل گئی، اور میں بھائی کے دوست کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے جاننے والوں سے ملوایا جن کا ہاسپٹل تھا، اور انہیں مورچری کی دیکھ بھال کے لیے ایک گارڈ کی ضرورت تھی۔ جن لوگ کو نہیں پتا مورچری کا مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے مردہ خانہ، جو رات کو وہاں ڈیوٹی کر سکے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا ہاسپٹل ایسی جگہ پر ہے جہاں پر بہت زیادہ آبادی نہیں ہے، اور وہ ہاسپٹل بھی زیادہ نہیں چلتا، بس اس کی مورچری کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ مجھے کافی اچھی سیلری پے کر رہے تھے، تو میں نے ہاں کر دی، یہ سوچ کر کہ میں پرائیویٹ گریجویشن کر لوں گا اور ساتھ میں ہی جاب کرتا رہوں گا۔ تو انہوں نے نیکسٹ ڈے مجھے اپنے پاس بلایا اور وہ لوگ مجھے اپنی گاڑی میں اس ہاسپٹل چھوڑنے کے لیے چل پڑے۔ ان کا ہاسپٹل شہر سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ بھائی وہ راستہ دن کو بھی کافی زیادہ سنسان تھا، اور مجھے 24 گھنٹے وہاں رہ کر ڈیوٹی کرنی تھی۔ اسی ہاسپٹل کا ایک روم انہوں نے مجھے رہنے کے لیے دیا تھا۔ خیر 1.5 گھنٹے بعد ہم لوگ وہاں پہنچے۔ انہوں نے مجھے سارا کام وغیرہ سمجھایا، مجھے میرا روم دکھایا اور واپس چلے گئے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا کچن بھی تھا جہاں پر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، کیونکہ میں نے وہیں پر رہنا تھا، تو کھانے پینے کا بھی مجھے وہیں پر انتظام کرنا تھا۔ تھوڑا بہت کھانا وغیرہ رکھا اور فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ بھائی وہ دن کا ٹائم تھا، لیکن اس ہاسپٹل میں عجیب سا اندھیرا اور خاموشی تھی۔ خیر پہلے 3-4 دن تو بالکل ٹھیک گزرے۔ مجھے رات کو وہاں پر ڈر تو لگتا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ مجھے ہی یہ نوکری کرنی تھی۔ دن کے ٹائم لوگ وہاں آتے جاتے تھے جن کی ڈیڈ باڈیز وہاں فریزر میں رکھی ہوتی تھی۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس ہاسپٹل کا نقشہ بتاتا چلوں۔ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی تھوڑا سا کھلا ایریا تھا جو شاید پارکنگ وغیرہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا پلاٹ بھی تھا جس میں ٹیبلز وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں طرف ریسیپشن تھا، اور بائیں ہاتھ پر سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ ریسیپشن اور سیڑھیوں کے بیچ کا کوریڈور تھا، دونوں طرف کمرے تھے۔ کوریڈور کے لاسٹ پر 2 آپریشن تھیٹر تھے، اور ان کے دائیں جانب بھی مورچری تھی۔ بھائی میرا وہاں پر 5واں دن تھا، اور میں معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ وہ سردیوں کے دن تھے اور اس دن کافی زیادہ سردی تھی۔ شام 7 بجے ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی آئی جس کی عمر کوئی 23 سے 24 سال تھی۔ خیر میں اس کو ایمبولینس سے اتار کر مورچری میں لے جاتا ہوں، جبکہ ڈرائیور ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے کیونکہ آگے کی ڈیوٹی میری تھی۔ اس کی ڈیڈ باڈی دیوار کے ساتھ اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ میں سلائڈ ڈیڈ ٹرے کو صاف کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ
ڈیڈ باڈی کو فریج میں رکھنے سے پہلے اس کو پراپر صفائی ضروری ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ ڈیلی بیسس پر کی جاتی ہے، لیکن باڈیز کو وہ رکھتے وقت بھی اسے صاف کرنا پڑتا ہے۔ اسی دوران میری نظر اچانک اسٹریچر پر پڑتی ہے۔ اس ڈیڈ باڈی کا سر ایک سائڈ پر ہوا ہے اور یہ دیکھ کر میں گھبرا جاتا ہوں، کیونکہ جب اسے لایا گیا تھا تو اس کا سر بالکل سیدھا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ مورچری کا درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سیلسیس پر ہوتا ہے۔ اس ٹائم پورے ہاسپٹل میں بالکل خاموشی اور سناٹا تھا اور میں اکیلا ڈیڈ باڈی کے ساتھ مورچری میں موجود تھا۔ خیر، میں ڈرتے ڈرتے ڈیڈ باڈی کے پاس جاتا ہوں تو جا کر اس کا سر سیدھا کر دیتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ شاید اوپر لاتے وقت ڈیڈ باڈی ہلی ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کا سر سائڈ پر ہو گیا ہوگا۔ سر سیدھا کرتے ٹائم اس کے منہ سے وہ سفید چادر ہٹ جاتی ہے۔ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا اور سر پر بھی چوٹ تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ خیر، میں جلدی سے وہ چادر دوبارہ اس کے منہ پر کر دیتا ہوں اور جا کر دوبارہ سلائڈ کو صاف کرنے لگتا ہوں، اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بالکل میرے پیچھے آ کر کھڑا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا اور مجھے بہت اسٹرانگ فیلنگ آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھوں گا وہ ڈیڈ باڈی میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ آپ اس ٹائم میرے خوف کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میرے پورے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ میں ہمت کر کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ ڈیڈ باڈی ویسے ہی اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی گردن پھر سے میری طرف ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی میرا پورا جسم کانپنے لگتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی 2-3 منٹ پہلے ہی تو میں نے اس کی گردن سیدھی کی تھی، یہ پھر دوبارہ کیسے سائڈ پر ہو گئی؟ اور پھر میں خود ہی اپنے دل و دماغ کو تسلی دیتا ہوں کہ شاید میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس کی گردن سیدھی نہیں کی تھی۔ ہمت کر کے دوبارہ ڈیڈ باڈی کے پاس جاتا ہوں تو اسے لے کر فریج کی سلائڈ پر آتا ہوں، کیونکہ اب میں سلائڈ صاف کر چکا تھا اور اس ڈیڈ باڈی کو اندر رکھنا ہے باقی تھا۔ جب میں ٹائپ پر دیکھتا ہوں اس لڑکی کا نام عائشہ ہوتا ہے۔ بتاتا چلوں کہ ڈیڈ باڈی پر ٹیگ لگا ہوتا ہے جس پر اس کا نام، شناختی علامت اور باقی ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہے تاکہ باڈی پہچاننے میں مشکل نہ ہو۔ جب میں اسے سلائڈ پر ڈال رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس لڑکے کا بازو ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ ڈیڈ باڈی دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے۔ اس ٹائم میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی پر تشدد کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے۔ خیر، میں نے تمام خیالات کو جھٹکا جلدی سے اپنا کام کیا اور روم کی طرف چلا گیا۔ میرا روم 2nd فلور پر تھا۔ وہاں پر کچھ سٹور رومز بھی بنے ہوئے تھے جن میں باڈیز کو پرسیو کرنے کے لیے کیمیکلز وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ خیر، میں اپنے روم میں آ جاتا ہوں اور کھانا وغیرہ کھا کر موبائل یوز کرنے لگتا ہوں کہ اچانک مجھے آواز آتی ہے جیسے سٹور روم میں کچھ گرا ہے۔ مجھے لگا شاید سامان کا کوئی باکس وغیرہ گرا ہوگا، تو میں اسے اگنور کر کر ایسے ہی لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ویسے ہی آواز آتی ہے جیسے کسی نے بہت غصے میں کوئی چیز اٹھا کر نیچے پھینکی ہو۔ میں حیران تھا کہ پورے ہاسپٹل میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ آوازیں کیسی؟ میں اٹھ کر چیک کرنے کے لیے اسٹور روم میں جاتا ہوں۔ اسی ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے تو میں پہلے جنریٹر آن کرنے کا سوچتا ہوں جو کہ ہاسپٹل کی چھت پر ہی رکھا ہوتا ہے۔ میں ٹارچ اٹھا کر جنریٹر آن کرتا ہوں لیکن وہ آن نہیں ہوتا۔ میں 3 سے 4 بار ٹرائی کرتا ہوں۔ میں جنریٹر کے پاس ہی تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے سے بہت تیزی سے پھونک کر کے گزرا ہے، بالکل ہوا کی سپیڈ سے۔ میں ٹارچ پیچھے مارتا ہوں لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ میں اسٹور روم میں جاتا ہوں اور جیسے ہی دروازہ کھول کر ٹارچ اندر مارتا ہوں تو کیمی ڈرل کے بہت سارے باکسز نیچے گرے ہوتے ہیں اور سارا سامان نیچے بکھرا ہوتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت ہی غصے میں یہ کیا ہو۔ میری سمجھ سے باہر تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں؟ میں وہ سامان باکسز میں رکھ کر انہیں اٹھا کر اوپر رکھتا ہوں۔ میں روم میں آ کر لائٹ کا انتظار کرتا ہوں لیکن 1 گھنٹے سے اوپر گزر جاتا ہے بٹ لائٹ نہیں آتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی دیر تک لائٹ چلی جائے۔ میں سوچتا ہوں کہ جا کر مین سوئچ چیک کر لوں
کہیں اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ مین سوئچ نیچے والے فلور پر ریسیپشن کے پاس ہی تھا، مجھے وہاں تک جانا تھا۔ ہوا وہاں یہ تھا کہ پورے ہاسپٹل کی لائٹ بند ہوتی تھی، صرف مورچری اور کوریڈور اور میرے کمرے کی لائٹ چل رہی ہوتی تھی۔ میں سیڑھی سے نیچے آتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انسان کی عادت ہوتی ہے، لیکن لائٹ نہ ہو تو ہم چاروں طرف ٹارچ آگے پیچھے کر کے مارتے ہیں۔ میں جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر ریسیپشن کے پاس پہنچا ہوں، میں ایسے ہی چاروں طرف ٹارچ گھما کر دیکھتا ہوں کہ اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اپنی جگہ پر فریز ہو گیا ہوں۔ جب میں کوریڈور میں لائٹ مار رہا تھا تو بالکل لاس پر جہاں آپریشن تھیٹر تھے، وہاں مجھے سائے کی ایک جھلک سی نظر آتی ہے۔ بھائی اس ٹائم میری ہمت نہیں کہ میں دوبارہ وہاں پر ٹارچ مار کر دیکھوں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ آپ اتنے بڑے ہاسپٹل میں اکیلے ہیں اور رات کے 10 بجے کا ٹائم ہے اور آپ کے ساتھ یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں اس ٹائم میرے دماغ میں کیا آیا، میں مین سوئچ دیکھنے کی بجائے ہمت کر کے ٹارچ دوبارہ سے کوریڈور میں مارتا ہوں، لیکن اب وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں اسے بھی اپنا وہم سمجھتا ہوں کہ شاید میں اکیلا ہوں اور ڈر رہا ہوں۔ مین سوئچ کی طرف جاتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ وہ آف ہوا ہے۔ میں جیسے ہی اسے آن کرتا ہوں تو لائٹ آ جاتی ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ خود بخود کیسے آف ہو گیا، ورنہ پھر سے اوپر میں اپنے روم میں چلا جاتا۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ اس ٹائم ٹچ موبائل بھی اتنے زیادہ عام نہیں تھے، میرے پاس بھی نوکیا کا ہی فون تھا۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر میرا پورا جسم کام رہا تھا، مجھے جتنی دعائیں اور آیات آتی تھیں میں پڑھ رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور وہ رات گزر گئی۔ اگلے دن سب کچھ نارمل تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والی رات میں کیا دیکھنے والا ہوں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہیں اصل خوفناک واقعات۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مورچری میں سینسرز اور الارمز لگے ہوتے ہیں جو وہاں کا درجہ حرارت کم یا زیادہ ہونے پر بجنے لگتے ہیں۔ دن کو وہاں سٹاف کا لوگ اور وارث آتے جاتے ہیں۔ کچھ اور بھی ڈیڈ بوڈیز آئیں تو میں سارا دن انہی کام میں مصروف رہا اور دن کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن کام روٹین کے مطابق زیادہ تھا تو میں کافی تھک چکا تھا حالات میں، لیکن رات کا کھانا وانا کھا کر اپنے لیے چائے بنا رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ کوئی کچن کی ونڈو کے پاس کھڑا ہے۔ کچن میں تو لائٹ آن تھی لیکن باہر اندھیرا تھا۔ جب میں وہاں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک سائڈ سے چل کر دوسری طرف گیا۔ میں چائے ڈال کر کپ میں رکھتا ہوں اور تیزی سے باہر نکل کر دیکھتا ہوں تو بھائی وہاں پر مجھے عجیب سی ہوا اور ہلکی ہلکی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ سردی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہاں کھڑے ہو کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں فریز ہو جاؤں گا۔ میں جیسے ہی کچن میں آتا ہوں میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ چائے کا کپ نیچے گرا ہوتا ہے اور فرش پر چائے کی بجائے خون ہی خون ہوتا ہے۔ ابھی یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ چیز بالکل میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ چائے خون میں کیسے بدل سکتی ہے؟ میں ایک دو بار اپنی آنکھوں کو مسل کر دوبارہ کھولتا ہوں کہ شاید میرا وہم ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ چیز اپنا آپ مجھ پر ظاہر کروا رہی تھی۔ شاید وہ مجھے نقصان پہنچانے سے پہلے میرے دماغ سے کھیلنا چاہتی تھی، مجھے خوف زیادہ کر کے اور ڈرا کر کمزور کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتا ہوں اور تیزی سے بھاگ کر اپنے روم میں جاتا ہوں اور اسے لاک کر لیتا ہوں، لیکن شاید ایسی چیزوں کو دروازوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا ہوتا ہے۔ میں اپنا منہ دھونے کے لیے واش روم میں جاتا ہوں، لیکن وہاں بھی مجھے عجیب سا بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ میں منہ پر پانی مار کر جیسے ہی شیشے میں دیکھتا ہوں، اف،
آصف بھائی میری جان میرے خالق میں آ جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ عائشہ کی ڈیڈ باڈی میرے بالکل پیچھے کھڑی ہے، وہی آتا جلا ہوا چہرہ اور بہت ہی خوفناک اسمائل۔ وہ دیکھتے ہی میں زور سے چیخ مارتا ہوں اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد میں اپنی آنکھیں کھول کر دوبارہ شیشے میں دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ میں جلدی سے آ کر بیڈ پر بیٹھتا ہوں، جو کہ سنگل بیڈ ہی تھا۔ کمبل کو اپنے اوپر اچھی طرح سے لپیٹ لیتا ہوں۔ میں بھی پوری طرح سے خوف میں نہیں نکلا تھا کہ ایک بہت ہی درد بھری آواز سنائی دیتی ہے، پلیز مدد کرو، پلیز میری مدد کرو، پلیز میری مدد کرو، پلیز میری مدد کرو۔ یہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی تکلیف میں ہے۔ میں اس آواز کو اگنور کر کے بیٹھا رہتا ہوں کہ وہ آواز تیز ہونے لگتی ہے، پھر سسکیوں اور رونے میں بدل جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے کانوں کے پاس بیٹھ کر سسک رہا ہے۔ آصف بھائی اس آواز میں اتنی تکلیف تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے روم سے باہر نکلنا پڑا۔ پتہ نہیں کس خیال کے تحت میں نے ٹارچ بھی پکڑ لی۔ وہ آواز نیچے والے فلور سے آ رہی تھی، لیکن کس طرف سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ نیچے سیڑھیاں اترنے لگا۔ جیسا کہ میں 5ویں اسٹیپ پر پہنچتا ہوں تو وہاں سے سیڑھیوں پر خون کے چھینٹے ہوتے ہیں جو نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ خون بالکل تازہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی کا خون نکلا ہے۔ میں جیسے ہی نیچے آخری اسٹیپ پر پہنچتا ہوں، وہاں پر خون کی ایک لائن بنی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کو بہت بری طرح گھسیٹا گیا ہے۔ میں اس لائن کو فالو کرنے لگتا ہوں جو کہ کوریڈور کی طرف جا رہی تھی۔ آصف بھائی اس سارے روم کی لائٹس آف تھی اور صرف کوریڈور کے درمیان والی لائٹ آن تھی۔ میں جیسے جیسے کوریڈور میں بڑھ رہا تھا، ٹھنڈ کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوا میں عجیب سی نمی اور بھاری پن تھا۔ مجھے اپنا کاندھا اور سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خون کی وہ سیدھی لائن آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہی تھی اور میں خوف سے کانپتا ہوا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فالو کر رہا تھا، کیونکہ یہ میری ڈیوٹی تھی کہ اللہ نہ کرے کوئی ہاسپٹل میں گھس آیا ہے اور کوئی اس حادثہ نہ ہو گیا ہو اور مجھے ہی جواب دینا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بالکل میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے اس چیز کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن بظاہر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جیسے ہی آپریشن تھیٹر کے پاس پہنچا کہ ایک دروازے کے درمیان سے لے کر نیچے تک خون سے لت پت ہاتھوں کے نشان تھے۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، خوف کی وجہ سے میرے آواز کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ خون کی وہ لائن مورچری کی طرف جا رہی، تو میں اس طرف جانے لگتا ہوں۔ مورچری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جو کہ ہمیشہ بند رہا کرتے یا دیتے ٹائم کھولا جاتا ہے۔ اب تو مانو بالکل میرے جسم میں جان باقی نہیں تھی۔ میں ابھی مورچری سے 10 قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ مورچری کے الارم بجنے لگتے ہیں۔ میں کانپتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ خون کے نشان عائشہ کی فریج کی طرف جا رہے تھے جہاں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، اور الارم کی آواز بھی اسی فریج سے آ رہی تھی۔ یہ دیکھ اور سن کر مزید خوف زدہ ہو گیا۔ مورچری کے اندر کا ٹمپریچر حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے عائشہ کی ڈیڈ باڈی والے فریج کو کھولتا ہوں تو الارم کی آواز خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ اس کے فریزر کا ٹمپریچر حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ حالانکہ ہم لوگ
مائنس ٹیمپریچر تک ہی رکھتے ہیں، جو باڈی کو زیادہ دیر کے لیے فریز کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایمبولینس ڈرائیور کے مطابق 4 سے 5 دن میں اس ڈیڈ باڈی کو کوئی ریسیو کر آنے والا تھا، جس کی وجہ سے اس کی 4 سے 80 رکھا تھا۔ میں جلدی سے فریزر کو بند کرتا ہوں اور جیسے ہی میری نظر فرش پر پڑتی ہے اور وہ خون کی لکیر وہاں سے غائب ہوتی ہے، اچانک سے لائٹ بند ہوتی ہے اور کوئی بالکل میرے کان کے پاس بولتا ہے، پلیز مدد کرو۔ اوف حاسم بھائی، اس ٹائم میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا اور باہر آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی میں دروازے کی طرف دوڑ لگاتا ہوں، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ میں اپنے ہاتھ میں موجود ٹارچ چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ بھی نہیں چلتی، اور پھر بہت ہی خوفناک ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ میں پھر سے ٹارچ پر ہاتھ مار کر اسے جلانے کی کوشش کرتا ہوں، اور بدقسمتی سے اس دفعہ وہ آن ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے اس لیے بولا کیونکہ اس کے بعد جو منظر میں نے سامنے دیکھا، مجھے لگا آج میری موت میرے سر پہ کھڑی ہے اور آج میں زندہ نہیں بچ سکوں گا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ عائشہ کی ڈیڈ باڈی والا فریزر کھلا ہوا ہے اور اس کے سامنے ہی کوئی سفید لباس میں کھڑا ہے، جس کا منہ دوسری طرف ہے، اور مجھے بس اس کے ہاتھ ہی نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ بالکل ڈھانچے کی طرح چلے ہوئے تھے، بہت ہی لمبے لاہوں تھے۔ اس چیز کے بال پیروں سے بھی نیچے آ رہے تھے، اور پھر میں نے جیسے ہی لائٹ تھوڑی سی اوپر کی تو میری رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ عائشہ کی ڈیڈ باڈی بالکل ہوا میں اس مخلوق کے سامنے تھی، اور وہ پھر ڈیڈ باڈی آہستہ آہستہ نیچے آنے لگتی ہے اور بالکل اس مخلوق کے پاس آ کر ہوا میں ہی رک جاتی ہے، اور پھر اچانک سے وہ مخلوق اڑ کر میری طرف دیکھتی ہے۔ وہ بھی عائشہ ہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی کریپی اسمائل کرتی ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجھے بیچ میں بھول رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ خوف تھا کہ کیا۔ میں پھر سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس بار وہ کھل جاتا ہے۔ میں اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں اور وجود کو گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف بھاگتا ہوں، اور وہ ڈیڈ باڈی اور وہ جو بھی مخلوق تھی ہوا میں ہی میرے پیچھے آنے لگتی ہے۔ وہ بس ایک بات بول رہی تھی، پلیز میری مدد کرو، لیکن اس بار اس کی آواز بہت ہی بھاری تھی اور بھیانک تھی۔ میرا رخ ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف تھا۔ بھائی اس ٹائم میں بھاگ تو رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوریڈور بہت ہی لمبا ہو گیا تھا۔ مین گیٹ مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں جس طرح بھی گرتے پڑتے ریسیپشن والے گیٹ پر پہنچتا ہوں تو ایک بار پھر مڑ کر میں پیچھے دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور پھر جیسے ہی میں گیٹ کی طرف دیکھتا ہوں، وہ دونوں بالکل میرے سر پر میرے سامنے تھیں۔ اب پتہ نہیں وہ 2 تھیں یا 1، لیکن اس ٹائم مجھے 2 ہی نظر آ رہی تھی، اور اب اس مخلوق کے منہ سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ باہر جانے کا صرف وہی راستہ تھا، اور وہ بالکل اسی راستے میں کھڑی تھی۔ اب میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو میں ہمت کر کے وہاں سے نکلتا یا خود کو مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیتا۔ میں نے ہمت کر کے آنکھیں بند کی اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھ کر میں نے اپنے چاروں طرف حصار کھینچ لیا، اور پھر ڈر ڈر کے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ چیز وہاں پر نہیں تھی۔ میں خود سے گیٹ کے باہر نکلا
اور مین گیٹ کی طرف بھاگا۔ اللہ کے کلام کے بعد شاید میری ماں باپ کی دعائیں تھیں کہ میں وہاں سے نکل آیا۔ میرے جوتے تک ہاسپٹل کے اندر ہی کہیں رہ گئے تھے اور میں ننگے پاؤں بھاگ رہا تھا۔ اچانک میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں گر جاتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن ہو چکا تھا اور میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا۔ میرا بھائی اور والدین میرے آس پاس تھے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں یہاں کیسے پہنچا، تو بتاتے ہیں کہ یہ ہاسپٹل سے کچھ لوگ جب وہاں ڈیڈ باڈیز کو چھوڑنے گئے تھے۔ ہاسپٹل کے گیٹ کے پاس تم بے ہوش پڑے ہوئے تھے، تمہارے پاؤں کافی زیادہ زخمی تھے اور تمہارے سر پر بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ لوگ تمہیں اٹھا کر ہاسپٹل لے کر آئے اور جب اس ہاسپٹل اونر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور وہ بھی سن کر حیران ہو گئے کہ ہاسپٹل میں ایسی کسی چیز کے کوئی آثار نہیں ملے اور مورچری کا گیٹ بھی ویسے ہی لاک تھا۔ میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ میں یہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کو رکھ لیجئے۔ گھر آنے کے بعد بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور خوف آتا تھا اور ہر وقت کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ بار بار وہی چہرہ خواب میں آ کر مجھے کہتا تھا پلیز میری مدد کرو۔ تو ہمارے ایک جاننے والے عامل صاحب تھے، ہم نے ان سے رابطہ کیا اور یہ ساری بات انہیں بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ جب اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل لے کر جایا جا رہا تھا تو شیطانی مخلوق بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی جو اس کی باڈی پر حاوی ہو گئی تھی، اور پھر جب میں نے ادھر ہٹا کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا تو وہ چیز میرے پیچھے پڑ گئی۔ انہوں نے مجھ پر پڑھائی وغیرہ کی اور مجھے تعویذ دیا جو آج بھی میں نے پہنا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں ٹھیک ہوں۔ تو ایسے بھائی یہ تھی میری سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے چینل پر ضرور شیئر کرنی، لازمی شیئر کیجیے گا، اور شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عاصم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ یوٹیوب فیملی کو بھی اللہ پاک زندگی عطا فرمائے۔ عاصم بھائی، میرا نام مالی حمزہ ہے، میری ایج 20 سال ہے، میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ ہماری پوری فیملی 12 سال سے کینیڈا رہائش پذیر ہے۔ آپ کی سٹوری بہت ٹائم سے سنتا آ رہا ہوں۔ آپ کی سٹوری میرے دل کو بہت سکون دیتی ہے۔ میں آپ سے ایک اپنا چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری فیملی کا پاکستان آنا جانا بہت کم ہے۔ اس دفعہ ہم سب پاکستان ایبٹ آباد والے گھر میں رمضان اور عید گزاریں گے۔ بھائی، ہمارا جو ایبٹ آباد میں گھر ہے وہ 5 کینال پر 3 فلور پر بنا ہوا ہے۔ اوپر والے 2 فلور 12 سال سے بند ہیں اور نیچے والے فلور میں ہمارے پرانے ملازمین رہتے ہیں۔ ہم سب رمضان سے 2 دن پہلے پاکستان آ گئے اور ہم سب نے پورا رمضان آرام اور سکون سے گزارا۔ عید والے دن سے ہمارے ساتھ آصف زیادہ معاملات ہونے شروع ہو گئے۔ سب کو رات کے وقت کسی کے چلنے کی، زور زور سے اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم سب نے ان چیزوں کو کچھ دنوں تک اگنور کیا کیونکہ میرے ابو بول رہے تھے ہم کافی ٹائم بعد آئے ہیں، شاید یہ سب ہمارا وہم ہے۔ جو ہمارا تیسرا فلور تھا اس پہ معاملات بہت زیادہ ہونے لگ گئے۔ ہم نے پھر بھی اگنور کیا اور میرے ابو بتا رہے تھے کہ رات کو میرے روم میں تم لوگوں میں سے کون آیا تھا؟ میں نے بولا ابو میں تو نہیں آیا، آپ بھائی یا ان میں سے کسی سے پوچھ لیں۔ جب میرے ابو نے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ابو ہمیں نہیں پتا۔ بھائی، میں بتاتا چلوں کہ میرے ابو کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ میں نے ابو سے جب میری امی جان نے پوچھا کہ رات کو ایسا کیا ہوا،
جس کی آپ سب سے تفصیل لے رہے ہو؟ تو میرے ابو نے بتایا کہ رات کو میرے روم میں کوئی مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور میرے روم کے اندر کوئی چاروں طرف چکر لگا رہا تھا۔ جب میں نے پردے میں سے چھپ کر دیکھا تو اس نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور پھر میرے ابو مسجد کے مولوی صاحب سے پانی دم کروا کر لائے اور ملازمین کو بولا گھر کے چاروں اطراف پانی ڈال کر آؤ۔ میرے ابو نے ملازم کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اب ہمارے ساتھ کمروں میں یہ معاملات ہونا بند ہو گئے۔ اب ہمارے ساتھ گھر کے صحن میں یہ معاملات ہونے شروع ہو گئے۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں نے ملازم کو بولا کہ اوٹی کی چابی لے آؤ، میں نے کام سے باہر جانا ہے۔ میں اوڈی کے پاس کھڑا تھا، مجھے محسوس ہوا مجھے کوئی دیوار سے جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ بھائی مجھے اندر ہی اندر آپ کی سٹوری یاد آئی۔ میں نے اپنی نظر زمین سے نہیں اٹھائی۔ اتنے میں ملازم کی آواز آتی ہے، یہ لے چابی۔ ایک دم سے میں اوپر دیکھتا ہوں اور ملازم سے بولتا ہوں، وہ دیوار کے باہر والی سائڈ دیکھیں کون ہے۔ ملازم باہر جا کر دیکھنے لگا اور میں گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ گاڑی کی چابی ابھی تک میں نے ڈیش بورڈ پر نہیں رکھی تھی، نہ ہی ابھی آن کیا تھا۔ اتنے میں گاڑی کا انجن خود بخود آن ہو جاتا ہے۔ میں اگنور کیا۔ میں نے ڈرائیو موڈ پر گاڑی کی تو سیٹ بیلٹ کا الارم بجنے لگ گیا، اور سیٹ بیلٹ لگائی الارم بھی بج رہا تھا جب میری نظر گاڑی کے اہم اسکرین پر پڑی تو وہاں گاڑی کا سینسر بتا رہا تھا کہ فرنٹ سیٹ پر دوسری سیٹ والے نے بیلٹ نہیں پہنی ہوئی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے اس ٹائم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی گاڑیوں میں اس طرح کے سینسر انسٹال ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے جو بھی آتا تھا آیت الکرسی سورتیں پڑھنے لگا، کیونکہ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اتنے میں 5 منٹ بعد گاڑی کا الارم بند ہو جاتا ہے۔ میں اب اسکرین میں دیکھتا ہوں کہ اب فرنٹ سیٹ پہ کوئی نہیں ہے۔ میں گاڑی سے بھاگا اور سیدھا ابو کے روم میں گیا۔ بھائی اس گھر میں میرے ابو عالم صاحب کو لے کر آئے اور عالم صاحب نے دم کیا اور میرے ابو کو بولا، آپ کو اب ایسی چیز تنگ نہیں کرے گی اور اس گھر میں آتے جاتے رہا کریں، تاکہ اس گھر میں کوئی مخلوق اپنا بسیرا نہ کر پائے۔ اس کے بعد عید کے چوتھے دن تک ہمیں کسی مخلوق نے تنگ نہیں کیا۔ یہ تھی میری سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری ہارر سٹوری فیملی کا حصہ بن جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔